قوم نے یہ کہا کہ اے شعیب اور شعیب پر ایمان لانے والو، تم ہمارے دین میں پلٹ آؤ ورنہ ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ ورنہ ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اللہ توکلنا، تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے اور ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیا تھا، تو جن لوگوں نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا سے نکال دیا اور ان کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں یہ جسوم کی حالت میں ہو گئے۔ کیا مطلب؟ جو کھڑا تھا کھڑا ہی مر گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی مر گیا، جو لیٹا تھا لیٹا ہی مر گیا۔ اس کو جسوم کہتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کوئی بچا نہیں۔ لہذا ہر انسان کو اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک سنت جاریہ جو کائنات میں موجود ہے، چل رہی ہے، اس کا بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بلا آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو مومن اور کافر دونوں اس کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں مومن اور کافر کے رویوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مصیبت کرونا ہے، ایک مصیبت تھی، سب کے اوپر آئی، مسلمان بھی مر رہے ہیں اور جو نان مسلم ہیں وہ بھی مر رہے ہیں۔ تو مصیبت جب آتی ہے تو سب کے اوپر آتی ہے، مگر ایسی صورت میں مومن اور کافر کے رویوں میں، بیہیویئر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مومن رضا بالقضاء اختیار کرتا ہے۔ قضا مانے فیصلہ اور رضا مانے خوشی۔ میرے رب تیرا فیصلہ ہے اور تیرے فیصلے پر راضی، کہتا رضا بالقضاء۔ یہ مومن کا رویہ ہے۔ کافر کا رویہ وہ اعتراض کرتا ہے، ارے ہمارے اوپر یہ عذاب کیسے آ گیا؟ تو مومن رضا اور بالقضاء، رضا بالقضاء اختیار کرتا ہے اور کافر اعتراض کرتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مومن تضرع کرتا ہے جی، اور کافر اعراض کرتا ہے جی۔ تو پہلے اعراض کا مطلب سمجھ لیں۔ اعراض مطلب ہوتا ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور ایسے منہ پھیر لوں، تو یہ اعراض ہے جی۔ اس کا مطلب یہ جو مصیبت آتی ہے تو کافر اللہ کی طرف اپنا منہ نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور مومن یہ تضرع کرتا ہے جی۔ تضرع کا مطلب سمجھ لیں۔ تضرع کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے دعا اور ایک ہے تضرع۔ ہماری اکثر دعاؤں میں تضرع نہیں ہوتا جی، اسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے۔ اللہم ارحمنی، میرے رب میرے اوپر رحم فرما، میرے رب مجھے معاف کر دے، یہ دعا ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ دعا ہے۔ اللہم ارحمنی، یہ دعا ہے۔ اب اس دعا میں تضرع ہونا چاہیے، تضرع
جی دعا کا مطلب سمجھ میں آیا کہ دعا کس کو کہتے ہیں؟ اب اس میں تضرع کیا ہے وہ سمجھنا ہے. جی تضرع اصل میں زراعت اور زرع سے مشتق ہے. زرع ضاد ر عین اس سے، اور زرع کہتے ہیں جانور کے تھن کو جس میں دودھ رہتا ہے. دودھ رہتا ہے. اب دیکھو بچہ بھوکا ہے، پہلے تو اپنی ماں کو نہیں دیکھتا تو آواز لگاتا ہے. جی جی بھوکا ہوتا ہے. بھوکا نہیں ہوتا تو بیٹھا رہتا کہیں پہ. چھوٹا بچہ یعنی صغیر الخراف، چھوٹا بکری کا بچہ بھوکا نہیں رہتا تو کہیں بیٹھا رہتا ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد چاروں طرف دیکھتا ہے میری ماں کہاں ہے، نہیں دیکھتا تو آواز لگاتا ہے. جی اور جب بکری اس کا جواب دیتی ہے تو اسی سمت میں بھاگتا ہے. جی اور بکری کے پاس پہنچتے ہی اپنے منہ کو اس کے تھن میں ڈال دیتا ہے اور اس کے تھن کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے. جی یہ ہے تضرع. زرع سے لگ گیا، زرع یعنی تھن سے لگ گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک بکری کے بچے کو معلوم ہے کہ میری ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے، میری ماں کے پاس. جی انسان کتنا ناشکرا ہے، جب اسے حاجت ہوتی ہے تو پتہ نہیں کن کن آستانوں کے اوپر جاتا ہے. ایک بکری کے بچے سے بھی گیا گزرا ہے، اس سے بھی زیادہ ناسمجھ ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی گئے گزرے ہوتے کیسے؟ جانور کو جب حاجت ہوتی ہے تو اسے معلوم ہے کہ میری حاجت کہاں پوری ہوگی، میری ماں کے پاس پوری ہوگی. وہ ماں کے پاس بھاگتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جاتا وہ. لیکن جب مذہب بیزار اور اللہ کا منکر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اسے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو اللہ کی طرف نہیں بھاگتا. یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. کم سے کم جانور اپنی ماں کے پاس تو جاتا ہے کہ میری حاجت یہیں پوری ہوگی. اچھا تو آپ دیکھو بھوک لگتی ہے تو تھن کی طرف بھاگتا ہے، تو ایک بے چینی ہوتی ہے اس کو، بے چینی ہوتی ہے اس کو. اور اس کے بعد جب وہ تھن کو بکری کے اپنے منہ میں لیتا ہے تو کبھی منہ کو اوپر کرتا ہے اور کبھی منہ کو نیچے کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ وہ دودھ پیتے وقت. جی تو ایک تڑپ ہوتی ہے دودھ کو کھینچنے کے لیے، کبھی منہ کو اوپر کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے. تو دودھ کو کھینچنے میں جو یہ بے قراری اس کی ہے، یہ بے قراری آپ کی دعا میں ہونی چاہیے. جی جی بے قرار ہونا چاہیے آدمی کو اپنی حاجت کے لیے ہے. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں شاید. اب آپ بکری کے اس بچے کا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے وہ بھاگ کر کے اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس کے تھن کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے، کبھی سر کو اوپر کرتا ہے دودھ کھینچنے کے لیے اور کبھی اپنے سر کو نیچے کرتا ہے. دودھ کو کھینچنے کے لیے اس وقت جو اس کی بے قراری ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ تضرع. رب تعالیٰ کے سامنے آپ دعا کریں تو آپ کی یہی کیفیت ہونی چاہیے جو اس بچے کی ہوتی ہے، بکری کی. اللہ آپ گڑ گڑائیں اور بچہ تو نیچے ہی ہوتا ہے. اس کا مطلب تضرع کے اندر تذلل ہوتا ہے، استکانت ہوتی ہے، رب کے سامنے آدمی جھک جاتا ہے. جی اس کا نام تضرع. اور اس کے اندر رونا بھی شامل ہے. آدمی گڑ گڑائے جی تو دعا قبول ہوتی ہے اس کی. تضرع. اللہ نے بھی فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون. جی اب جب پریشانی آتی ہے اور جب لوگ نہیں سدھرتے تو اللہ خوشحالی نازل کر دیتا ہے، خوشحالی نازل کر دیتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے یہ تو خوشحالی اور پریشانی یہ سب گردش روزگار ہے، زمانہ کبھی خوشی لاتا ہے کبھی غم لاتا ہے، یہ تو گردش روزگار ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نعمتیں نازل کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سدھرا کہ نہیں سدھرا. اگر سدھرتا نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں
اور پورے قوم کا صفایا کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا معاملہ. وہی کہا گیا فاخذناہم بغتہ، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے، وہم لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہوتا. جی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آدمی تقوی اختیار کرے تو ہم اس کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کریں گے. برکت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پیسوں میں پیسہ یہ اصل نہیں ہے، پیسوں میں برکت اصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تقوی اختیار کر لو تو ہم تم کو بہت زیادہ پیسے دیں گے، دکانیں دے دیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں برکت عطا فرمائیں گے، آسمان سے اور زمین سے بھی. وہی فرمائے گا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تقوی اختیار کرو تو ہم آسمان سے اور زمین سے تمہارے لیے برکتیں نازل کریں گے. تقوی کے دو عوامل ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے. خاص تقوی کہتے کس کو؟ تقوی کے دو عوامل ہیں، ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے ذکر. یہ دو چیزیں تقوی کے دو عوامل ہیں، مراقبہ اور ذکر. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے نگرانی. آپ پیر رکھتے ہیں کہیں تو یہ دیکھیں کہ میرا پیر کہیں ایسی جگہ پر نہیں تو پڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پیر رکھنے سے منع کیا ہے، حرام ہے پیر رکھنا وہاں. جی تو یہ مراقبہ، نگرانی، کہ آپ کا پیر کہاں پڑ رہا ہے اس کی نگرانی کریں آپ. جی اس کو کہتے ہیں مراقبہ. اور ایک ہے ذکر. آدمی کا دل جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو فوراً شیطان وہاں آ جاتا ہے. جی شیطان آ جاتا ہے وہاں. جیسے چور جو ہوتے ہیں وہ کسی گھر میں جب چوری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ارد گرد گھومنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرف سے گھر میں گھسا جائے. اور انہیں اگر پتہ چل جائے کہ گھر کے لوگ جاگ رہے ہیں تو پھر گھر میں نہیں گھستے. جی گھر میں نہیں گھستے ہیں. تو ذکر کا مطلب یہ کہ دل بیدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب تک آدمی کرتا رہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کا دل جاگ رہا ہے. جی اور جس گھر کے اندر افراد جاگ رہے ہوں وہاں چور نہیں داخل ہوتا. ایسے دل اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو پھر اس دل میں شیطان نہیں گھس سکتا. تو یہ ذکر یعنی دونوں چیزیں مل کر کے تقوی بنتی ہیں، ایک مراقبہ اور ایک ذکر. ایک چور جو ہے ایک گھر میں گھسا، یہ بہنی ہو رہی تھی اس کی، پہلے گھر میں گھسا تو بہنی یہیں سے کر لیتے ہیں، لائٹ وائٹ نہیں دکھ رہی ہے، گھسا اندر دیکھا تو دو چارپائیاں ہیں. ایک چارپائی کے اوپر ایک بوڑھا سویا ہوا ہے اور ایک چارپائی کے اوپر بڑھیا سوئی ہوئی ہے. گھر میں اور کوئی نہیں ہے. اس نے کیا کیا کہ جو چادر لایا تھا اس نے چادر بڑھیا کی چارپائی کے پاس رکھ دیا کہ چادر لے کر کے میں کہاں کہاں گھوموں گا، دیکھوں گھر میں مال کہاں کہاں ہے، پھر وہ مال کو جمع کر کے اس چادر میں باندھوں گا اور نکل جاؤں گا. گھر میں پورا گھوم چکا وہ لیکن کہیں کچھ نہیں ملا. اتنے غریب لوگ تھے. کہا کہ کہاں آ گیا میں، کس گھر میں، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، چلو کسی دوسرے گھر میں جاتے. جب وہاں پہنچا تو چادر نہیں تھی. پریشان ہو گیا، وہ چادر کہاں گئی. دیکھا تو بڑھیا نے وہ چادر اوڑھ رکھا تھا. یہ سمجھ گیا کہ گھر والے شاید جاگ چکے ہیں. بھاگا ہو، پیچھے سے بڑھیا کی آواز آئی، بیٹا اس بار آنا تو بڑھوا کے لیے بھی چادر لیتے آنا. ایسا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. لینے کا دینا پڑنا یہ یہیں سے ہے. جی تو وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو عوامل ہوتے ہیں. ایک ہے مراقبہ کہ ہر قدم پر آدمی نگاہ رکھے کہ میرا قدم کہاں پڑ رہا ہے، اور دوسرے اللہ کے ذکر سے دل بیدار ہونا چاہیے تاکہ شیطان کا کچھ بس نہ چل سکے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. جی آپ کو معلوم ہے اس میں جیسے ہی جادوگروں کو معلوم ہوا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم جو چیزیں ڈال رہے ہیں یہ فیک ہے، یہ مسمرزم ہے.
صرف آنکھوں کو دکھ رہا ہے، حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہیں، اور لوگوں کو دکھ رہی ہیں کہ یہ سانپ ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو سچ مچ وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے جو پیش کیا ہے وہ مسمرزم ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ سچ مچ ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہے، یعنی یہ عصا اژدہا حقیقت میں بن گیا ہے۔ فوراً وہ سجدے میں گر گئے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ جی، اس میں نکتہ یہ ہے کہ آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق کرے، اور جب معلوم ہو جائے کہ یہ چیز حق ہے تو پھر حق کو قبول کرنے میں دیری نہ کرے اور پسو پیش نہ کرے۔ جی، اور سلبی رویہ اختیار نہ کرے کہ چلو بھائی اس کی طرف بھی نہیں ہے اس کی طرف بھی نہیں ہے، نہیں، یا تو آپ کفر اختیار کریں، کفر پر رہیں، یا پھر حق کو قبول کریں۔ علینا ان نحدد مواقفنا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا موقف متعین کریں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں، آپ بیچ میں لٹکے نہیں رہ سکتے۔ جی، یہاں دیکھو، جادوگروں نے حق کو دیکھا تو فوراً انہوں نے اپنے موقف کو متعین کر لیا کہ ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے، اس کے آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنیں، وہاں دیکھیے، حق کو جاننے کے بعد انہوں نے اپنا موقف متعین نہیں کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا موقف متعین نہیں کیا۔ جی، اللہ نے آگے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ ایک بستی تھی، ایک دریا کے کنارے، دریا کے کنارے ایک بستی تھی، اور اس پوری قوم کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ یہ مچھلیوں کا شکار کرتے، کھاتے، بیچتے، پیسہ بناتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک حکم نازل فرمایا کہ پورے ہفتے تم شکار کرو، مگر یوم السبت کو، سنیچر کے دن، سیٹرڈے کو تم لوگ کوئی شکار نہیں کر سکتے، پورا دن عبادت میں گزارو۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا آگے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمایا، کیسا آزمایا کہ 6 دن مچھلیاں غائب رہتی، اور جس دن شکار کرنا منع تھا، سیٹرڈے کے دن، سنیچر کے دن مچھلیاں ساحل کے اوپر لوٹتی رہتی تھی۔ اب یہ بیچارے 6 دن جب شکار کرنے کے لیے جاتے تو مچھلیاں دکھتی ہی نہیں تھی، اور سنیچر کے دن دیکھتے کہ مچھلیاں جو سرے ساحل لوٹ رہی ہیں۔ ایمان ڈگمگا گیا، انہوں نے دین کو چھوڑ کر کے دنیا اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کیا۔ کیا؟ ڈائریکٹ یہ حرام میں مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ حرام چیز کا ارتکاب کرنے کے لیے انہوں نے ہیلا اختیار کیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی۔ اللہ کو دیکھو، ہمارے لیے چربی حلال ہے، جی ان کے لیے حرام تھی۔ یعنی جیسے حلال جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے اور چربی حلال ہے، ان کے لیے صرف گوشت حلال تھا، چربی حلال نہیں تھی۔ تو اللہ لعنت کرے یہود پر کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی، مگر انہوں نے چربی تو نہیں کھائی، مگر چربی بیچ کر اس کی قیمت کھا گئے۔ جی یہ ہیلا ہے، جی یہ ہیلا ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ حرام کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ کیا کرتے کہ یہ کچھ کھانے کی چیزیں راستے میں ڈال دیتے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڈھے بنا دیے تھے۔ اب مچھلیاں جب سنیچر کے دن ساحل پر آتی تو وہ کھانے کی چیزیں دیکھتی تو کھاتی ہوئی یہ ان کے گڈھوں میں آ جاتی، اور پھر یہ ان کے جانے کا راستہ بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار کے دن مچھلیوں کو پکڑتے تھے۔ جی یہ قوم ہے اسد، فرقۃ اسد، یہ گروہ ہے جس نے انکار کیا اللہ کا، انہوں نے اللہ کی معصیت کی۔ اب 2 گروپ اور تھے، ایک گروپ منع کرنے لگا، بولے کیا کر رہے ہو تم، سنیچر کے دن شکار کرنا منع ہے اور تم اس حرام کا ارتکاب کیوں کر رہے ہو؟
تو انہوں نے تعویل کی کہ ہم کہاں سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ ہیلا اختیار کر رہے ہو کسی حرام چیز کو اختیار کرنے کا؟ ارے تم نے راستہ جب بند کر دیا اپنے گڈھوں سے دریا میں جانے کے لیے مچھلیوں کے لیے، تو مچھلیاں جائیں گی کیسے؟ تو یہ تو سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا۔ ہم یہ دیکھتے کہ تم نے راستہ بند نہیں کیا تو دیکھتے کہ ہم مچھلیاں تمہارے گڑھوں میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ مانے نہیں۔ اب تیسرا گروہ تھا جو خاموش تھا، سکتت، تو فرقتن است و فرقتن اطاعت و فرقتن سکتت۔ ایک گروہ تھا اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اور ایک گروہ تھا ان کو روکنے والا، ایسا مت کرو، اور تیسرا گروہ خاموش تھا۔ یہ تین گروہ ہو گئے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو اس برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو اس عذاب سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی معصیت کی تھی ان کو بندر بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی معصیت کی تھی ان کو بندر بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کو روکا تھا اس برائی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا۔ لیکن تیسری قوم، یہ تیسرا جو فرقہ تھا، اس کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حق اور باطل اگر آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو اپنے موقف کو متعین کریں کہ یہ حق ہے، ہم حق کا موقف اختیار کر رہے ہیں، ہم حق کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو پھر اللہ بھی تمہارے موقف کے تعلق سے خاموش ہو جاتا ہے۔ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ ہی جانتا ہے جی۔ حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہوئی، جادوگروں نے حق کو دیکھا، فوراً اپنا موقف متعین کر لیا، لیکن یہاں انہوں نے، یہ تیسرے گروہ نے اپنا موقف متعین نہیں کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا موقف متعین نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جی، لہذا موقف متعین کیا جائے۔ ہیلا اختیار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کسی چیز میں؟ بولے ہیلے دو ہوتے ہیں، ایک ہیلا ایسا جس سے حرام حلال کر لیا جائے، یہ ہیلا جائز نہیں، لیکن ایک ہیلا ہوتا ہے ہیلے شرعی، جس سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی یا حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تو ایسا ہیلا اختیار کرنا جائز ہے۔ کیسے؟ ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے اپنے منہ میں لقمہ ڈالا، شوہر غصے میں تھا، کہا کہ اگر یہ لقمہ تو نے باہر تھوکا تو طلاق، اور اگر نگل لیا تو طلاق، اور اگر منہ میں رکھا تب بھی طلاق۔ اب وہ کیا کرے، وہ کیا کرے؟ لقمہ ڈال لی بیچاری، غصے میں تھا، کہا کہ اگر اس لقمے کو تھوکا باہر نکالا تو طلاق، نگل لیا تب بھی طلاق، اور منہ میں رکھا تب بھی طلاق۔ اب وہ منہ بند کیے ہوئے بیچاری پریشان ہے کہ کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد ان کو بھی احساس ہو گیا، شوہر نامدار کو، کہ بڑا غلط ہو گیا، فوراً بھاگے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہو تم؟ کہا کہ حضرت کچھ اس کا حل بتائیے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ بول دیا تو کہا کہ آسان ہے، اپنی بیوی سے کہو اخرجی بعض اللقمہ وابلعی بعضہا، اس لقمے کا تھوڑا سا باہر تھوک دے، تھوڑا نگل لے جی۔ اس لقمے کا پورا لقمہ ہے نا، تو اس نے کہا تھا لقمہ یہ جو تیرے منہ میں ہے، اگر تو تھوکتی ہے تو تیرے اوپر طلاق، اور نگلتی ہے تو طلاق۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ تھوڑا سا لقمے کا تھوڑا حصہ باہر لے جا اور تھوڑا نگل لے، اس طریقے سے تیرے اوپر طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ پورا لقمہ تھوڑی وہ نگل رہی ہے اور نہ پورا لقمہ وہ منہ میں رکھ رہی ہے، تو تھوڑا سا لقمہ اس نے باہر نکال دیا، تھوڑا سا نگل لیا، خلاص۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ یہ ہیلا بتایا تو یہ ہیلے شرعیہ ہے، جس سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی اور حلال چیز حرام نہیں۔ چلیے اس کے اوپر کل انشاءاللہ بحث کریں گے، انشاءاللہ 9واں اور 10واں دونوں ایک ساتھ لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
انہوں نے جو ہیلا اختیار کیا وہ ہیلے غیر شرعیہ تھا، اور پھر ان کو بندر بنا دیا گیا. جی اچھا، جن لوگوں نے منع کیا تھا، روک رہے تھے جو، ان کو اللہ نے بچا لیا. دونوں کا انجام بتا دیا گیا کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان کو بندر بنا دیا گیا. اچھا، جنہوں نے روکا تھا فانجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. اور تیسرا جو فرقہ تھا جو چپ چاپ تھا، سکتت، اللہ نے اس کا انجام نہیں بیان کیا ہے. معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، یا قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے حق اور باطل کے درمیان اپنا موقف متعین نہیں کیا کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں، آپ فرقۃ اسد کے ساتھ ہیں یا فرقۃ النہد کے ساتھ ہیں، منع کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ. یہ خاموش رہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام نہیں بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوا. لہذا ضروری ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں آپ اپنا موقف متعین کریں کہ آپ حق کے ساتھ ہیں کہ باطل کے ساتھ ہیں، خاموش مت رہیں. جی یہ بات بتائیے. تو پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا. ایک سوال کر سکتے ہیں، یہودیوں کو کہا جا سکتا ہے یا ابنا القردہ، اے بندروں کے بیٹو؟ بولے نہیں بول سکتے، اس لیے کہ کسی قوم کی صورت جب مسخ کی جاتی ہے تو 3 دن کے بعد سب کو موت دے دی جاتی ہے، اس میں نسل نہیں چلتی. اس لیے کہ عذاب ہے، یہ عذاب کی نسل نہیں چلتی. جی تو جتنے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا سب مر گئے تھے، ان سے نسل نہیں چلتی. لہذا یہودیوں کو نہیں کہہ سکتے بندر کی اولاد، بندر کی اولاد. جی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا، بہت غور سے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے. گئے، اللہ سے بات ہونے لگی، بات ہو رہی تھی، بس ایک مطالبہ کر بیٹھے. کیا؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، حضرت موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کلام کیا. ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. جی قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، ابھی تو بات ہو رہی ہے. انہوں نے چاہا کہ یہ جو بات کر رہا ہے میں اس کا دیدار کر لوں. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، میرے رب تو اپنا دیدار کرا دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. قَالَ لَن تَرَانِي، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. جی جی ہرگز نہیں، لن ہے نیور، نیور. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں بھی نہیں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. جی تو یہ لن کا ہے، کبھی نہیں دیکھ سکتے تم، کبھی نہیں. تو یہ جو لن ہے، لن نیور، یہ کس کے لیے؟ مفسرین نے ایک علمی جواب دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ لن جو آتا ہے، ایک ہوتا ہے ناٹ، ایک ہوتا ہے نیور. ایک ہوتا ہے آئی ول ناٹ ڈو دس، میں یہ نہیں کروں گا. آئی ول نیور ڈو دس، میں اس کو کبھی نہیں کروں گا. تو نیور جو آتا ہے یہ لن اسی کے معنی میں ہوتا ہے، تم کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کا جواب علمی مفسرین نے یہ دیا کہ لن، ان لن تجری علی احکام الدنیا، یہ دنیا کے احکام کے اوپر چلتا ہے. لن یعنی تم دنیا میں مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اس میں آخرت میں دیکھنے کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، یہودیوں سے کہا گیا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور آگے اللہ فرما وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. وہ لن ہے وہاں پر، یہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور جب جہنم میں داخل ہوں گے تو کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، تو اللہ سے کہے ہم موت دے دے. اب دیکھو موت مانگ رہے ہیں نا، موت کی تمنا کر رہے ہیں نا. اس سے یہ پتا چلا کہ موت کی تمنا یہ جہنم میں کر رہے ہیں. دنیا میں کہا گیا کہ یہ دنیا میں اپنے موت کی تمنا نہیں کر سکتے. لہذا لن جو ہے اس کے احکام یہ دنیا کی زندگی پر، دنیا میں جاری ہوتے. وَلَا تَجْرِي عَلَىٰ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ، آخرت کے احکام پر جاری نہیں ہوتے. تو قیامت کے دن دیکھیں گے ہم. اچھا دیکھیں گے کیسے؟ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ، ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کا پورا دیکھ لینا. ادراک گھیر لینا، ایسے گھیر لینا. جیسے اس گلاس کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، ادھر ادھر اسے پورا دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن وہاں بھی آپ ادراک نہیں کر سکتے، پورا نہیں دیکھ سکتے آپ.
कैसे देखेंगे आप? हदीस में बताया कि जैसे चांद को देखते हैं जी, तो चांद दिखाई देता है ना, पूरा ही दिखाई देता है, लेकिन जितना देखते हैं आप वो थाली की तरह, थाली के बराबर है वो। अरे पूरा कोरा है वो और नजर कितना आता है? पूरा नजर आता है। चांद पूरा नजर आ रहा है चमकता हुआ एक थाली की तरह। क्या वो थाली के बराबर है? ऐसे ही तुबसिरून, तुम देखोगे बगैर इहाततिन, इहाता नहीं कर सकते। बिल्कुल अल्लाह अनलिमिटेड है, उसका इहाता नहीं कर सकती आंखें। कयामत के दिन भी ऐसे नजर आएगा अल्लाह जन्नत में जैसे चांद नजर आता है। यह हदीस में है, जैसा कि तुम चांद को देखते हो ऐसे अल्लाह को देखते हो। तो चांद का इदराक नहीं होता, चांद हमें थाली की तरह दिखाई देता है, लेकिन थाली के बराबर नहीं है वो, बहुत बड़ा है, पूरा कोरा है वो। तो इस तरह तुम देखोगे। तो तुबसिरूना बगैर इहाततिन, बगैर इहाते के देखोगे। अच्छा, और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह दीदार इलाही। वो देखने के बाद जन्नत की सारी नेमतें फीकी पड़ जाएंगे। आए है किसी खूबसूरत लड़की को देखो, किसी खूबसूरत लड़के को देखो, कोई ब्यूटीफुल सीन देखो, कोई बेहतरीन बिल्डिंग देखो, आदमी कहता वाह। आदमी की तमन्ना होती है कि इतने हसीन चीजें बनाने वाला कितना जमील होगा। अल्लाह, क्या तमन्ना नहीं है? वो देखने के बाद अक्लें हैरान रह जाएंगी वो कैसा है। बोले अल्लाह हम सबको अपना दीदार कराए। अल्लाह अकबर। तमाम हसीन चीजों को बनाने वाला कैसा होगा? अल्लाह कमाल, आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता जी। तो हजरत मूसा कहने लगे मेरे रब तो मुझे दिखा, मैं तेरा दीदार करना चाहता। काला लन तरानी, दुनिया में तो मुझे नहीं देख सकते। अब जाहिर है कि नबी ने एक तमन्ना की थी, अल्लाह ने कहा नहीं देख। तो जाहिर है कि उनके दिल को तकलीफ पहुंची होगी कि एक आरजू थी, वो आरजू पूरी नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली के लिए फरमाया तेरी आंखें मुझे कैसे देख सकती हैं? ये पहाड़ देख रहा है सामने, पहाड़ तुझसे असलब है कि नहीं, तुझसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत है कि नहीं? हाँ है। कहा कि मैं अपनी तजल्ली डाल रहा हूं उस पहाड़ के ऊपर। फलम्मा कहा लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल, माउंटेन के ऊपर सामने जो नजर आ रहा है उसके ऊपर निगाह डाल। फइन इस्तक़र्र मकानु फसौफ तरानी, अगर वो अपनी जगह ठहर जाए तो मुझे देख लेगा। तो फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, अल्लाह ने अपनी तजल्ली जाहिर फरमाई और पहाड़ जमीन के बराबर हो गया या रेजा रेजा हो गया। देखो दो चीजें हैं यहां। तजल्ली किसको कहते हैं? एक होता ज़ुहूर, ज़ुहूर का मतलब होता है पूरी शय नजर आना। जैसे ग्लास है, ये पूरा नजर आ रहा है आपको, ये ज़ुहूर है, ज़ुहूर शय यानी पूरा का पूरा दिखाई देना। और तजल्ली कहते हैं ज़ुहूर जुज़ई मिन अश-शय, किसी चीज का कोई हिस्सा ये दिखना, कम ये इतना दिख जाए, ये इतना इतना आपको दिख जाए, पूरी चीज ना दिखे, चीज का एक हिस्सा दिख जाए, एक जुज, तो उसको कहते हैं तजल्ली। अल्लाह तबारक व तआला अपनी पूरी तजल्ली डाल देता तो अल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ये तजल्ली कितनी डाली गई थी? बैहक़ी ने अस्मा और सिफात में जिक्र फरमाया मिसलुल खिंसर, खिंसर, बिनसर, उस्ता, सब्बाबा, इबाम, ये उंगलियों के नाम है। खिंसर ये कनूई उंगली, खिंसर, बिनसर, उस्ता, सब्बाबा, इबाम। तो ये खिंसर के बराबर, कनूई उंगली के बराबर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली, इसलिए कि ज़ुहूर बाज़िश है, बाज़ है, थोड़ी सी तजल्ली, ये कनूई उंगली के बराबर, ये खिंसर के बराबर इतनी डाली, पहाड़ कैसा हो गया? रेजा रेजा हो गया। या दक्का का लफ्ज, इस बात दक्का जानते किसको कहते हैं? कहते हैं नाक़तुन दक्का, दक्का ऊंटनी। ये ऊंटनी कैसी होती है? इदा कानत मुस्तवियत अस्सनामी बिज़हरिहा, जी ये ऊंटनी होती है। ऊंटनी देखो ऐसे ऊंटनी होती है, तो ये जो कोहान होता है उसका ऊपर ऐसे उभरा हुआ होता है, पीठ के ऊपर ऐसा बिल्कुल पहाड़ की तरह, पहाड़ एक तरफ और दूसरी तरफ ऊंट खड़ा हुआ हो, तो ऐसा लगेगा दोनों एक जैसे हैं। जी जी, इसलिए कि वो भी जमीन से ऐसे उभरा हुआ होता है और ये ऊंटनी की पीठ के ऊपर उभरा हुआ होता है। तो पहाड़ में और ऊंट के सैनाम में, उसके इस सैनाम के अंदर, कोहान के अंदर एक मुमासलत होती है जी। तो ये जो है पहाड़ जमीन से उभरा हुआ और ये कोहान ये ऊंटनी के पीठ के ऊपर उभरा हुआ। तो इदा कानत मुस्तवियत अस्सना में बेज़हरिहा, ऊंटनी का ये जो कोहान है अगर पीठ के बराबर हो जाए, ऐसे जी पीठ के बराबर, तो कहते हैं नाक़तुन दक्का, अब कोहान नहीं दिख रही है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपनी तजल्ली पहाड़ के ऊपर डाली, पहाड़ बैठ गया, ऐसे दब गया, पूरा जमीन के बराबर हो गया। ये पावर है एक मामूली तजल्ली का, और ये बेहोश होकर गिर पड़े। ये कह रहे थे मैं तुझे देखूंगा, आलम ये है कि तजल्ली वहां पड़ी, बेहोश हो गई। ये
جب تجلی دیکھ کر، جب تجلی کا ظہور پہاڑ کے اوپر ہوا اور پہاڑ زمین کے برابر ہو گیا یا ریزہ ریزہ ہو گیا، اگر ان کے اوپر وہ تجربہ، اگر ان کے اوپر ظاہر کیا جاتا اس تجلی کو، تو ان کا کیا حال ہوتا تھا؟ یہ تو بے ہوش ہو گئے خالی تجلی دیکھ کر کے، معمولی تجلی دیکھ کر. جب بے ہوش ہوئے افاقہ ہوا، فلما افاقہ، جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، سب سے پہلے یہی بات انہوں نے کی، میرے رب تو پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ پاک اس بات سے ہے کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس بات سے تو پاک ہے. کوئی نظر تجھے نہیں دیکھ سکتی، پاک ہے تو. تب تو الیک، میں توبہ کرتا ہوں. مطالبہ غلط کر بیٹھا، جسے دیکھا نہیں جا سکتا اس کو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا، مطالبہ کر بیٹھا. تب تو الیک، میں توبہ کرتا ہوں، غلطی ہو گئی میرے رب. وانا اول المومنین، میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. کیسا ایمان لانے والا؟ اس بات پر ایمان کی دنیا میں مرنے سے پہلے تیرا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، اس پر میرا ایمان ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں میں. یہ ہے عقیدہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عہد الست کا ذکر فرما رہا ہے، بہت غور سے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور پھر ان کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرنے کے بعد قیامت تک ان کی جتنی اولاد تھی سب کو نکال لیا جی. اور پھر جتنی اولاد کو نکالا، جیسے ایک کو نکالا، پھر اس کے جتنے بچے ہوں گے ان تمام بچوں کو نکالا. اس کے اتنے بچے ہوں گے، اس کے بچوں کو نکالا. ایسے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نکال لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سامنے رکھ دیا. پہلا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک ساتھ نکال کر کے ایک جگہ پر ڈال دینا ایسا ممکن ہے؟ جی، سائنٹیفکلی پروفڈ ہے جی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، جو ڈاکٹری پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس جو پڑھتے ہیں، میڈیکل میں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ مرد اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے تو ایک مرتبہ میں جو سیمن، مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، یہ تقریباً 2 ml سے لے کر کے 3 ml یا لگ بھگ 3 ml، اور بعض لوگوں نے کہا، بعض ڈاکٹروں نے، کہ 2 سے لے کر 5 ml تک خارج ہوتا ہے جی. اور 1 ml کے اندر 100 ملین جراثیم ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. گویا ایک مرتبہ میں 30 کروڑ، اس لیے کہ 100 ملین 30 کروڑ ہو گیا نا، اس لیے کہ 100 ملین کا ہو گیا کتنا، 100 ملین کا 30 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ تقریباً. 100 ملین بولے اللہ، 10 ملین کا 1 کروڑ ہو گیا، 100 ملین کا کتنا ہو گیا، 30 کروڑ تقریباً ہو گیا. تو 30 کروڑ اگر ایک دفعہ میں نکل سکتا ہو، سب زندہ ہیں جی، یہ ایک دفعہ کے اخراج کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب 1 ml کے اندر جی 100 ملین جاندار کو جمع کر سکتا ہے، تو ایک میدان کے اندر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو کیوں نہیں جمع کر سکتا جی. ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے، ہم کو بھی عقل دی گئی تھی، اور اللہ نے پوچھا تھا، گواہ کیا تھا ہم کو، کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم تمام لوگوں نے کہا تھا کیوں نہیں، اقرار کیا تھا، ہم نے اقرار کیا تھا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے ہم نے کیا اقرار کیا تھا، ہمیں یاد نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ توحید اللہ شیء مفطور فی النفس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جس کا ہم نے اقرار کیا تھا عہد الست میں، ہماری فطرت میں ہے. اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو سب کو بھول جاتے ہیں، صرف وہی ذات یاد رہتی ہے، وہ بتایا گیا ہے قرآن حکیم میں جی. اور دوسرے اللہ نے فرمایا کہ کہیں یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے، آگے ہمیں معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ اس بھولے ہوئے سبق کو تمہیں یاد دلائیں. ہم نے اپنی کتابیں اتاری تاکہ تم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو. کوئی چیز بھول جاتی ہے تو یاد دلانے والے آتے ہیں، رسول آئے تمہیں یاد دلانے کے لیے، اور کتابیں ہم نے اتاری اس سبق کو یاد دلانے کے جس سبق کو تم بھول چکے ہو، تاکہ قیامت کے دن 2 باتیں نہ کہہ سکو. کیا؟
دو باتیں آدمی بولنے کی کوشش کرے گا، کیا گواہی دیتے ہو؟ بولے یس بلا. اچھا تو ہم اس گواہی کے اوپر گواہ ہیں. کون؟ قالت الملائکہ. ملائکہ کہتے ہیں تم گواہی دے چکے ہو اور ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہمارے سامنے تم نے گواہی دی ہے، شہید نہ ہم گواہ ہیں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس بات سے غافل تھے. شہادت ملائکہ کی موجود ہے جی. اور اللہ نے فرمایا انزل کتبی وارسل رسلی، میں اپنے رسولوں کو بھیجوں گا اور میں اپنی کتابیں بھیجوں گا، تاکہ اگر تم بھول جاؤ، غافل ہو جاؤ، تو تمہاری غفلت سے تم کو جگا دیا جائے. یہ کتابیں غفلت سے جگانے کے لیے آتی ہیں، رسول تمہارا بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے آتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم غافل تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا جی. یا یہ نہ کہہ سکو باپ دادا نے کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں. او تقولوا انما شرک آباؤنا من قبل، یا تم کہو کہ ہمارے آبا نے شرک کیا تھا تو ہم تو ذریت تھے، ان کی اولاد تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. باطل پرستوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے نا، تو ہماری کیا غلطی ہے؟ بالکل نہیں. باپ دادا کا حوالہ دے کر نہیں بچ سکتے، غفلت کا حوالہ دے کر نہیں بچ سکتے. خبردار، وارن کر دیا گیا تم کو. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج دیکھو کہیں حق بات سنائی جاتی ہے تو آدمی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کس سے سننے کے لیے تیار رہتا ہے جی. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، سنا قبر میں ایک آدمی پہنچا اور وہ غوث اعظم کا مرید تھا. قبر میں جیسے ہی منکر نکیر آئے، پوچھا من ربک، کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں. کہا کہ سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے؟ سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے. اب اس مولوی سے پوچھو، اس بدبخت سے، کہ تجھے کس نے بتایا وہاں منکر نکیر سوال کر رہے ہیں؟ اس دھوبی سے کون بتائے؟ اس لیے کہ ایمان بالغیب ہے نا، قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہونا چاہیے نا. ایک بیوقوف ہے یہ سننے کے لیے جاتے ہیں، یہ سننے کے لیے جاتے ہیں جی. اللہ اکبر. ابھی دھوبی تھا، بچ گیا تھا. اب کہا کہ ان کو پکڑ لیا تھا عبد القادر جیلانی نے. کن کو؟ فرشتوں کو. بتائیے. اللہ اکبر. یہ چٹکلے ہیں سب، یہ حقیقت نے افسانہ. پکڑ لیا بولے تو اس کو کیسے معلوم ہو بھائی؟ یہ تو ایمان بالغیب ہے نا، اور ایمان بالغیب کا پتہ قرآن سے چلتا ہے یا حدیث سے چلتا ہے؟ ان دونوں سے چلتا ہے. تو اس کو کیسے معلوم ہوا؟ عجیب حماقت ہے بھائی جی. او تقولوا انما شرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. غلطی انہوں نے کی تھی، انہی کے راستے پر ہم چلے، باپ دادا کے راستے پر، تو غلطی ان کی تھی نا، یہ کہہ کر نہیں بچ پاؤ گے، غلطی ان کی تھی. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اس آدمی کا واقعہ بیان کر دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں. اللہ اکبر. آیتیں دی تھی. یہ آدمی یا تو امیہ ابن سلط ہے، نبی کا زمانہ پایا اس نے، اور ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی تھی. آیتیں دی تھی کیا؟ یہ شرک سے فطری طور پر کراہیت رکھتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا یہ جی. تو کراہیت شرک، ہم نے شرک کی کراہت اس کے دل میں رکھ دی تھی، شرک سے نفرت کرتا تھا یہ. اچھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی کتابیں پڑھنے کے لیے راستے ہموار کر دیے تھے. اس کو انبیاء کی کتابیں مل گئی تھیں. تورات پڑھ رہا تھا یہ، انجیل پڑھ رہا تھا یہ، اور تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی پڑھے تھے اس نے. تو گویا اللہ نے اتنی نشانیاں اس کو دے دی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول کے پاس آیا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں رسول بنایا جانے والا ہوں، جو خبریں دی گئی ہیں وہ میں ہوں. لیکن جب دیکھا کہ یہ تو دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکل گیا اس کو آیتوں سے. اور کہا گیا کہ آیتوں کے نکلنے کے بعد ایسا کیسے نکلا؟ کہتے ہیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا. انسلاخ کہتے ہیں کمن تنسلخ الحیۃ من جلدها، جیسے سانپ اپنے کیچلی سے نکل جاتا ہے. سانپ کو دیکھو، اس کا اوپر ایک لباس ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اپنا اوپر کا جو لباس ہوتا ہے جس کو کیچلی کہتے ہیں، کیچلی، اپنی کیچلی نکال دیتا ہے.
कहीं कहीं से देखो पड़ा रहता है, डर होता है, अरे सांप तो नहीं है, लेकिन वो उसकी केचुली होती है, वो उतार करके आगे बढ़ जाता है। आप ये कह सकते हैं यहां ये क्यों नहीं कहा गया जैसे आदमी लिबास उतार देता है? ला, इसलिए कि जो लिबास उतारता है दोबारा उसको पहनता है, लेकिन सांप जब अपनी केंचुली उतार देता है तो दोबारा उस केंचुली को पहनता नहीं है जी। तो इस तरीके से हमारी आयत से निकल जाना, जैसे सांप अपनी केंचुली से निकल जाता है कि दोबारा उसमें नहीं गया जी। कपड़ा जब आदमी उतारता है तो दोबारा पहनता है, मगर सांप अपनी केंचुली उतार दे तो दोबारा अपनी केंचुली नहीं पहनता। तो हमारी आयत से इस तरह निकल जाना जैसे सांप अपनी केंचुली से निकल जाता है, कमा तंसलिखुल हय्यतु मिन जिल्दिहा, सांप अपनी केंचुली से निकल जाता, दोबारा अपनी केंचुली नहीं पहनता। तो अल्लाह की आयत से इस तरह निकल गया। फातबाहु शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग गया। नुक्ता यह है, आदमी जितना दीन से दूर होता है शैतान उसके उतना ही करीब होता है। आदमी थोड़ा दूर है तो थोड़ा करीब होता है, ज्यादा दूर होता है और करीब हो जाता है, पूरा निकल जाता है अपने कब्जे में ले लेता है। फातबाहु शैतान, शैतान उसके पीछे लग जाता है। आदमी दीन छोड़ता है, दीन से निकलता है कि शैतान उसके पीछे लग जाता है। और सबसे ज्यादा किसके पीछे लगता है? जाहिलों के नहीं, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अक्सर तो बैल होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता। ये आलिमों के पीछे लगता है जी, इनको मालूम होता है। इसलिए कि एक आलिम खराब हो जाए तो पूरा आलम खराब हो जाता है जी। लिहाजा हम लोगों को जिम्मेदारी बड़ी खतरनाक है, बहुत कब पैर फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, बहुत डर लगता है। वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिनहा फ़अतबअहु शैतान फ़कान मिनल गावीन, गुमराह हो गया वो। वलौ शीना लरफ़अनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो जो नेमत हमने आयात की दी थी हम उसको बुलंद करते। पता ये चला कि दीन आदमी जब पकड़ता है तो बुलंद होता है, छोड़ देता है तो नीचे चला जाता है जी। वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवा, और ये आदमी दीन को छोड़ता क्यों है? बताया, वत्तबअ हवा, सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए अपने हवा की परस्तिश करता है। हवा, हवा मीन्स ख्वाहिश नफ्स, अपनी ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा करता है। वत्तबअ हवा, ये बुनियाद है। आदमी दीन को छोड़कर दुनिया को इख्तियार क्यों करता है? बताया गया कि ये बहुत बड़ा आलिम था, कौन? उमय्या इब्न सलब, लेकिन इसने दीन को छोड़ करके दुनिया को इख्तियार किया, दुनिया को इख्तियार किया और आखिरत को फरामोश कर दिया उसने जी, आखिरत को फरामोश कर दिया। फमसलहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। कुत्ते की खुसूसियत होती है, आप जानते हैं कि वो हमेशा अगर सोया ना रहे, खड़ा रहेगा, तो भूखा रहे तब भी वो लहस करेगा। लहस, लहस का मतलब होता है सुरातु तनफ्फुस मा इम्तिदादिल लिसान, जबान लंबी करके हाँपता रहेगा। दो चीजें, जबान निकाले रहेगा, मा इम्तिदादी जबान, जबान को निकाले रहेगा, मा इम्तिदादी लिसान, जबान को निकाले रहेगा और हाँपेगा, हाँ ऐसे हाँपेगा वो। ये हाँपता क्यों है? हाँपता क्यों है ये? कुतैबी ने कहा, या इस तरीके से कोई मुफस्सिर है, वो कहते हैं कि कुल्लु हैवानी यलहस मिन एयाइन औ अतशिन मा खलल कल्ब, दुनिया का हर जानवर या तो थकन से हाँपता है, थक जाए तो, या फिर प्यास से हाँपता है, मा खलल कल्ब, कुत्ते के अलावा। ये पिए रहे पानी तब भी हाँपता रहता है, खाए रहे पेट भरा रहे तब भी हाँपता रहता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इस जानवर की खुसूसियत यह है कि वो जो मजर नफस, सांस लेने की जो नली है, नली ये चौकअप होती है उसकी, ऐसे चौकअप होती है। इसका जो मजर नफस होता है, मजर तनफ्फुस, सांस लेने की जो नाली होती है वो चौकअप होती है, ज़य्यक होती है। लिहाजा इसको आराम कम मिलता है जब वो हाँपे, ऐसे जब हाँपता है तो हाँपने की वजह से उसको आराम मिलता है, इसलिए कि उसका जो मजरत तनफ्फुस है वो मजरत तनफ्फुस चौकअप होता है, ज़य्यक होता है, तो राहत होता है। तो ये खड़ा रहे तब भी हाँपता रहता है, इसी तरीके से खाना खाए रहे पेट भरा रहे तब भी हाँपता रहता है, पिए रहे तब भी हाँपता रहता है जी। ऐसे ही दुनियादारों को देखो, क्या जी कारोबार कैसा है? क्या मौलाना साहब, कुछ नहीं। गुज़श्ता साल कितना नफा हुआ था? बोले 1 करोड़ हुआ था। इमसाल कितना हुआ? बोले 1.5 करोड़ हुआ है। 1.5। इन रबेहा यशकु व इल्लम यरबह यशकु, नफा हुआ तब भी शिकायत और नहीं नफा हुआ तब भी शिकायत। बिला ज़ौजा यशकु, शादी किए? बोले नहीं जी,
مل ہی نہیں رہی ہے شکایت کر. ما زوجتی یشکو، بیوی مل گئی تب بھی شکایت کر رہا ہے. پھر وہ دوسری طرف دیکھتا رہتا ہے، کوئی اور آ جائے تو اوب جاتا ہے. ایک بیوی نے ایک دفعہ اپنے شوہر سے کہا، یا اجیت سنتے ہو؟ بولے ہاں سن رہا ہوں. کیا خاص بات ہو؟ بولے تمہارے کئی دوست ہیں، ان میں ایک دوست تمہارا وہ کل مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا، مجھے جائزہ لے رہا تھا پورا میرے سراپا کا. ارے بولے سمجھ میں آ گیا، وہ میرا دوست جمیل ہے. بولے جمیل ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہی تھا وہ. بولے وہ کباڑی ہے، وہ جونی پرانی چیزیں دیکھتا رہتا. جی جی. تو بلا زوجتی عشق و ما زوجتی عشق، بیوی رہے تب بھی شکایت، نہ رہے تب بھی شکایت. وہ کباڑی ہے بولتے وہ، اسی وجہ سے جائزہ لے رہا تھا کہ کتنی پرانی ہے، کتنی جونی ہے. جی یہ معاملہ ہے. تو وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ كَانَ الْكَلْبُ جَوْعًا يَلْهَثُ وَإِنْ كَانَ شَبْعًا يَلْهَثُ. اگر بھوکا رہے تب بھی ہانپتا ہے، اور اگر سیراب رہے تب بھی ہانپتا رہتا ہے. ایسے ہی دنیا دار کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا جی، اور ہائے ہائے کرتا ہوا ہانپتا 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 کتے کی طرح مر جاتا ہے. جیسے کتا مر جاتا ہے ایسے یہ مر جاتا ہے. جی زندگی بھر اس کا یہ حال رہتا ہے. جی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں. جی اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے. اللہ سے بہتر خوبصورت بات کس کی ہو سکتی. اس کے بعد ایک بہت پیاری تعلیم دی جا رہی ہے. آیت کریمہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت ہے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. پوری اخلاقیات اس آیت کریمہ میں آ گئی ہے. خذ العفو، بہت سارے لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کہا گیا خذ العفو، معافی کو پکڑو. ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ معاف کر دو. لا، خذ کہتے ہیں الاخذ بالشیء، الاخذ بالشیء لزومہ وعدم ترکہ. جب کہا جائے کہ اس شے کو پکڑو تو پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے لازم پکڑو اس کو، کبھی چھوڑو نہیں. لزوم کا مطلب ہوتا ہے جیسے چاند کی چاندنی، چاندنی چاند کو لازم ہے، کبھی الگ نہیں ہوتی. جی ایسے ہی اس کو پکڑو یعنی لازم پکڑو، اور عدم و ترکی، کبھی چھوڑو نہیں. تو یہاں کہا گیا معافی ایک مرتبہ معاف مت کرو، معاف کرتے رہو، معافی کو لازم پکڑو. اے کتنی اچھی تعلیم ہے. دیکھیں خذ العفو، تمام جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے، کسی سے انتقام لینا، اور انتقام کا اپوزٹ ہے عفو، معاف کر دو. اور معاف مت کرو بلکہ الاخذ بالشیء لزوم الشیء وعدم ترکہ، کسی چیز کو لازم پکڑنا. ملازمت الستر، ملازمت الستر علی اساءۃ من اساء علی، من اساء الیک. اس آدمی کو جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کی برائی کو معاف کر دینا. جی اور برابر اس کو معاف کرتے رہنا. ملازمت الستر علی اساءۃ من اساء الیک، آپ کے ساتھ جو برائی کرے، برائی کرنے والی کی برائی کو مسلسل معاف کرتے رہنا. کتنی شاندار تعلیم، اللہ قربان جائیے، کتنی شاندار تعلیم ہے. خذ الاخذ بالشیء هو لزومہ وعدم ترکہ. اچھا اس کے بعد وامر بالعرف، ایک ہوتا عرف ایک ہوتا معروف. اس کا فرق میں دیکھ رہا تھا، مل ہی نہیں رہا تھا کہیں. تقریباً 10 تفاسیر دیکھ چکا، میں پریشان تھا کہ ایک جگہ کہا گیا وامر بالمعروف، یہاں کہا گیا وامر بالعرف. ایسا کیوں؟ عرف کسے کہتے ہو، معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں ما عرف حسنہ بالشرع، شریعت جس کو اچھا کہے. جی شریعت جس کو اچھا کہے اس کو کہتے ہیں معروف. اچھا عرف کسے کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں کہ ما تعارف بین الناس، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں
وَلَيْسَ الشَّرْعُ يُخَالِفُ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يُخَالِفُ، شریعت اس کو مخالفت نہ کرتی ہو. اللہ اکبر. یہ عرف ہے، نہیں سمجھے؟ معروف کہتے ہیں جس کو شریعت اچھا کہہ رہی ہو کہ یہ چیز اچھی ہے. اور عرف کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی سوسائٹی اچھا کہہ رہی ہو لیکن شریعت اس کو برا نہ کہہ رہی ہو. جی، شریعت اس کو مخالفت نہ کرتی ہو. دیٹ از کالڈ عرف. تو عرف اور معروف کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ لوگ جس کو اچھا سمجھتے ہو، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ کل الناس لا یتفقون علی المنکر. ایسا نہیں ہوتا کہ سوسائٹی کے تمام لوگ کسی منکر کے اوپر متفق ہو جائیں. یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. پوری سوسائٹی، ایک کوئی سوسائٹی ہو، سارے نوجوان شرابی ہو جائیں لیکن چند نوجوان ایسے رہیں گے جو شراب کے قریب نہیں جائیں گے، کہیں گے یہ غلط ہے. بوڑھے بھی منع کریں گے غلط ہے. یہ کوئی بھی گناہ ایسا ہو، سارے لوگ اس پر متفق نہیں ہوتے اگر وہ منکر ہے تو. یہ انسان کی فطرت ہے. فَكُلُّ النَّاسِ لَا يَتَّفِقُونَ عَلَى الْمُنْكَرِ. کسی سوسائٹی میں دنیا کے کسی منکر کے اوپر تمام لوگ متفق نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ غلط ہے. یہ جی. تو معروف کس کو کہتے ہیں؟ ما عرف حسنہ بالشرع. شریعت جس کو اچھا کہتی ہو دیٹ از کالڈ معروف. اور عرف کس کو کہتے ہیں؟ سوسائٹی جس کو اچھا کہتی ہو مگر وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يُخَالِفُ، شریعت اس کو برا نہ کہتی ہو. دیٹ از کالڈ عرف. اچھا اس عرف سے جس کو سوسائٹی اچھا کہتی ہو کون کہتا ہے؟ کون اس کی خلاف ورزی کرتا ہے؟ مخالفت کون کرتا ہے؟ جاہل. وَعَارِضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہل لوگ اچھی چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، لہذا ان کے منہ مت لگو. اعراض کا مطلب پیٹ پھیر لو. اس لیے کہ گندگی کو گندگی سے کبھی صاف نہیں کیا جا سکتا. گندگی پڑی ہوئی ہو، آپ گندگی لا کر اور ڈال دیں تو گندگی کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. گندگی کو صاف کرنے کے لیے گندگی وہاں نہیں رکھ سکتے آپ. گندگی کو گندگی سے صاف نہیں. لہذا جاہل کی جہالت کو جہالت سے صاف نہیں کیا جا سکتا. بالکل جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں ہوتا. کوئی آپ کے ساتھ جہالت کر رہا ہو تو آپ بھی جہالت کرنے لگے تو جہالت کا جواب جہالت نہیں ہے، اس لیے کہ گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا بلکہ گندگی کو پانی سے صاف کرے. ایسے ہی اگر جاہل کا جواب جہالت سے دیں گے تو ایسے ہی ہوا نا، گندگی ڈال دی گئی تو گندگی سے گندگی کہاں صاف ہوتی ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے. اور اگر جاہل کا جواب دیتے پھریں گے جہل کا جواب جہل سے تو ایک خرابی ہے. کیا؟ وہ آدمی اپنی جہالت میں اور بڑھ جائے گا. جی، جیسے گندگی پر گندگی ڈال دو تو گندگی بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی جہالت کا جواب جہالت سے دو گے اس کی جہالت بڑھ جائے گی اور ڈٹ جائے گا اپنی جہالت. میری بات کو غلط کر تو اپنی جہالت کے اوپر ڈٹ جائے گا. لہذا تقلیل و فساد ہی اس کے فساد کو، اس کی خرابی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اعراض کیا جائے، نہ کہ اس جاہل کے جواب میں جہالت اختیار کی جائے. کیا فلسفہ ہے. اللہ سبحان اللہ، کیا کلام ہے یار، کیا کلام ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اب رب تعالیٰ بتا رہے کہ آدمی جھگڑے سے باز کب ہوتا ہے، جھگڑا کیسے ہوتا ہے. آدمی معاف کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی آستین چڑھا کے آ جاتا ہے. میں کیسے معاف کروں بولتا. تو یہ کہتے ہیں آستین کب چڑھاتا معلوم ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. نزغ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نزغ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان یغری بعضهم ببعض لافساد بینہما. اس کو ایسے سمجھیں. دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں؟ کبھی کبھی کوئی پوسٹ آتا ہے تو قطار میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک لڑکی آگے کھڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ایک لڑکی ہے. اب یہ جو لڑکی ہے لڑکے کے پیچھے کھڑی ہے، آگے لڑکی ہے، اس کے پیچھے لڑکا ہے، اس کے پیچھے لڑکی ہے. اب یہ جو شرارتی لڑکی ہے جو کھڑی ہے یہاں، وہ آگے بڑھ کر کے اس کی کمر کے اندر یا کہیں گدگدی کر دیتی ہے، یعنی اس کو چھیڑتی ہو، اغرا جس کو بولتے چھیڑتی ہے. اب وہ پلٹ کر کے پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان کو ایک جھاپڑ مارتی ہے. اب ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کا باعث کون ہوا؟ یہ پچھلی لڑکی. یہ نزغ ہے، نزغ. کسی کو چھیڑ دینا کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. جی، چھیڑنے والا شیطان ہوتا ہے. جی، اس کو ایک مثال سے اور سمجھو. ایک بوتل ہے، پانی ہے، پانی کے اندر ایسا کرو ایک میڈک ڈال دو چھوٹا سا یہاں، وہ بھی پانی میں رہتا ہے. اچھا، اب کیا کرو، اس کے اندر ایک بچھو ڈال دو.
اب دونوں ہیں ٹھیک ہے, وہ تیر رہے ہیں دونوں, وہ میڈک بھی ہے اور بچھو بھی ہے. اب اس کو آپ یوں کریں اسے, اب خاموش ہے دونوں, میں باہر سے ہلا دیتا ہوں, اب ہلتے ہی یہ بچھو ٹکرا جاتا ہے کس سے؟ میڈک سے, اور میڈک ٹکرا جاتا ہے بچھو سے. جی, اب بچھو اس کو ڈنک مارتا ہے اور میڈک اس کو کھانے کی کوشش کرتا ہے. اب میڈک میں اور بچھو میں لڑائی ہو جاتی ہے. یہ نزغ کس نے کیا؟ یہ باہر سے یہی ہلاتا ہے. کون؟ یہ شیطان. شیطان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب چونکا مارے ایسے, ارے کیسے اس کو معاف کر دے گا, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, یہ شیطان آ گیا بیچ میں کہ معاف مت کرو. جی, تو نزغ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی, دیٹ از کالڈ نزغ. جی.